اسٹیبلشمنٹ میں، جس میں 5 انہوں نے بندے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ایک تو عمران خان صاحب اس کے حصہ ہیں، باقی بچے 4 بندے. اس میں جنرل باجوہ ہیں، جنرل فیض ہیں، اور 2 جو ہمارے یہ تو چیف ہو گئے ISI اور فوج کے چیف، اور 2 پرانی اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. اپنا ایک جسٹس ثاقب نثار ہیں اور ایک جسٹس آصف کھوسا. تو یہ 5 بندوں کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا، ایک بیانیہ بنایا. وہ میں بیانیہ آپ کو اس اپنا ویلاگ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ بیانیہ کیا اور کیوں بنایا گیا. اور اس کے علاوہ اس ویلاگ میں یہ بھی شامل ہے کہ اس وقت، کیونکہ اس جو دوسرا پارٹ ہے وہ اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال کیا ہے اور پاکستان کہاں پہ پھنسا ہے اور حکومت پہ کیا تناؤ ہے. تو یہ جو دوسری انفارمیشن ہے اس کا بھی تعلق پہلے سے ہے. تو یہ آج کے 2 ہمارے موضوع ہیں. تو شروع کرتے ہیں یہ جو نیا بیانیہ ہے. اور اس بیانیے کا میں شروع میں آپ کو بتا دوں، نواز شریف صاحب کے جو داماد ہیں، مریم نواز کے خامند اپنا صفدر صاحب، انہوں نے یہ کام شروع بھی کر دیا. انہوں نے پریس سے جو بات کی، انہوں نے ایگزیکٹلی یہ کل سے مراد ہے، یہ پیر کے روز انہوں نے ایک پریس ٹاک کی ہے جس میں انہوں نے پہلا بم چلا دیا. بم یہ ہے کہ جناب پاکستان مسلم لیگ نون جو بیانیہ پہ اب اترے گی الیکشن سے پہلے، جس پہ وہ کام کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر طرف امن تھا، خوشحالی تھی، ڈالر کنٹرول تھا، 100 روپے کا ڈالر تھا، پیٹرول سستا تھا، 60-70 روپے کا لیٹر پیٹرول تھا، 6% گروتھ تھی، ہر طرف خوشحالی تھی. تو یہ ایک سازش جو مسلم لیگ نون کے خلاف کی گئی، جو نواز شریف کے خلاف کی گئی، اس وجہ سے یہ ساری تباہ و بربادی آئی ہے. یہ ہم ذمہ دار نہیں. وہ اصل میں وہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں. جو پرابلم یہ آئی ہے کہ مسلم لیگ نون کا ایک بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو. جب مسلم لیگ نون نے آج سے 2 سال پہلے عمران خان کے خلاف اگریسو ہو گئے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولے، تو مریم کو بھی ایک، وہ کہتے ہیں نا، پھونک ملی، مریم کو بھی ایک فیم ملی. تو ان کا خیال اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وہ پھنس گئے. اب حکومت لے کے نہ تو وہ اسٹیبلشمنٹ پہ چڑھ سکتے ہیں، نہ ان کے پاس یہ صفائی ہے کہ وہ بتا سکیں کہ معاشی صورتحال کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تو وہ ماضی میں جا کے نا اپنے آپ سے اپنے جو کہتے ہیں نا کپڑے دھونا چاہ رہے ہیں. تو وہ 2 اس ماضی میں یہ ثابت کریں گے کہ جناب ہر چیز کنٹرول میں تھی. نواز شریف ایک بہترین وزیر اعظم تھا، بہترین لیڈرشپ تھی، مسلم لیگ نون نے ہر چیز ٹھیک رکھی ہوئی تھی. تو جناب ہم پہ پہلے پاناما کا کیس ڈھونڈا گیا، حالانکہ ہمارے وہاں پہ پیسے نہیں تھے، ہم آف شیئر کمپنیز میں ہمارا کوئی 2 نمبر کام نہیں تھا. اور انہوں نے پوری تفتیش کی، تحقیق کی، پوری JITs بیٹھی. مگر جب ان کو پتہ چلا کہ اس طرح نواز شریف کو نااہل نہیں کیا جا سکتا، تو اس میں ایک چیز پکڑ لی گئی کہ نواز شریف کے بیٹے نے، جو دبئی کے لیے اقامہ ہوتا ہے، کہ آپ کو سمجھ لیں گرین کارڈ جیسے ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں کی رہائشی ویزا مل جاتا ہے، وہاں سے آپ ملازم ہو سکتے ہیں. تو کاغذوں میں یہ چیز ثابت ہوگی کہ نواز شریف کے پاس اقامہ ہے، ان کے پاس ویزا ہے رہائشی، اور وہ وہاں پہ ایک ملازم ہے. ملازم اپنے بیٹے کی فرم میں تھے، اور اس کے سرٹن اماؤنٹ کی ان کو سیلری ملتی تھی. وہ بات کا ذکر نواز شریف نے اپنا بطور جب MNA آپ اپنے کاغذ جمع کراتے ہیں، اس میں آپ نے ظاہر نہیں کیا تھا. تو وہاں آپ کیوں کاٹ ریڈ ہینڈیڈ، آپ پکڑے گئے، اور آپ پہ پاکستان کے قانون کے مطابق آپ کی عدالتوں نے آپ کو 63-62 آرٹیکل کے تحت، جس کے مطلب ہے آپ جھوٹے ہیں، آپ ایماندار نہیں ہیں، آپ صادق امین نہیں ہیں. اور کیونکہ آپ نے جھوٹ بولا، آپ پاکستان میں MNA نہیں بن سکتے. جب آپ MNA نہیں رہیں گے تو آپ وزیر اعظم بھی نہیں رہیں گے. تو اس طرح یہ پاناما کیس سے تو بچ گیا نواز شریف، مگر اقامہ کیس میں پھنس گیا اور آپ نااہل ہو گئے. اس کے بعد شاہدہ خان اپنا عباسی کو وزیر اعظم بنایا گیا. 1.5 سال وہ چلتی رہی مسلم لیگ حکومت، مگر اگر آپ کو یاد ہوگا چاروں طرف سے ان کو گھیرا گیا. ہر روز کوئی نہ کوئی کیس. نواز شریف کی میں نے 80 سے 90 سے زیادہ نیب کی ان کی تھی وہاں پہ پیشیاں. تو وہ کیس یہ بنا رہے ہیں کہ یہ جو اصل میں سازش تھی وہ نواز شریف کے خلاف سازش نہیں تھی، وہ سازش کی گئی پاکستان کی اکانومی کے خلاف، وہ سازش کی گئی پاکستان کی خوشحالی کے ساتھ. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے نااہل کیا جائے گا، یہ بیانیہ بنایا جائے گا، پھر 2018 کا کیس ہم بنائیں گے. کہ وہ جو الیکشن تھے اس میں دھاندلی ہوئی. اس میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے پورا ایک پلان بنایا کس طرح عمران خان کو حکومت میں لے کے آنا ہے. پنجاب میں کس طرح مسلم لیگ نون کے MNA MPs کو لالچ دی گئی، پیسہ دیا گیا، ڈرایا دھمکایا گیا، ایجنسیوں کا استعمال کیا گیا، جنوبی پنجاب محاذ بنایا گیا. اور اس کے زور پہ عمران خان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا گیا کہ وہ ہر صورت میں جیت کے پاکستان کا وزیر اعظم بن جائے. اور اسی لیے وہ جب الیکشن ہوئے تو سسٹم اس رات کو بیٹھ گیا. 5 بجے 6 بجے سسٹم خراب ہوا. پھر ایسا سسٹم خراب ہوا کہ مسلم نون جو تھی حکومت سے باہر چلے گئی. تو یہ ایک
بنیادی بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان سے دشمنی کی گئی، مسلم لیگ کو سے بدلہ لینے کے لیے، نواز شریف کو سیاسی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے پاکستان کا نقصان کیا گیا ہے، اور ثابت یہ کیا جائے گا کہ آج کے جو معاشی حالات ہیں، آج کی جو بدحالی ہے، آج کی جو افراتفری ہے، جو مایوسی ہے، جو چاروں پاکستان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، جو ڈالر کا ایشو ہے، جو پیٹرول کا ایشو ہے، جو مہنگائی کا ایشو ہے، جو بے روزگاری کا ایشو ہے، اس کے پیچھے یہ 5 لوگ تھے اور ان کو بائی نیم ہٹ کیا جائے گا۔ تو یہ ان کا پلان ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو اگلے الیکشن کے لیے یہ کمپین کیوں بنائی ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے، اس میں نواز شریف بھی شامل ہے اور اس کے ٹاپ لیڈر بھی شامل ہیں، وہ اس چیز کو مان گئے ہیں کہ عمران خان کی اس وقت جو پاپولیرٹی وہ آسمان پہ ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا جو نیریٹو تھا، جو بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو اور ہم پاکستان کے لیے بڑے اچھے ہیں، ہم تجربہ کار ہیں، وہ سارا فنا ہو گیا۔ وہ فنا کس طرح ہو گیا کہ یہ جو اپریل میں آپ نے عدم اعتماد کی اور شہباز شریف صاحب جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، جب سے وہ وزیر اعظم بنے، دونوں بیانیے کا بیڑا غرق ہو گیا۔ پہلا بیانیہ جو تھا ووٹ کو عزت دو، پھر آپ پہ بھی الزام لگ گیا کہ آپ نے بھی چمچہ گیری کی ہے، آپ نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑے ہیں۔ اگر آپ عمران پہ الزام لگاتے ہیں، آپ نے بھی وہی کام کیا، اور عمران نے آپ پہ الزام بھی لگا دیا کہ آپ کو امریکہ کا آشیرواد حاصل تھا، آپ کو جنرل باجوہ کا آشیرواد حاصل تھا، آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا، اس لیے آپ نے میرے خلاف عدم اعتماد پہ کامیاب ہو گئے۔ تو عمران نے جو ووٹ کو عزت دیے جانے والا بیانیہ تھا، اس کو تو فنا کر دیا۔ اب یہ بیانیے کے ساتھ دوسرا بیانیہ آ گیا کہ جناب ہم نے بڑے اچھے کارکردگی ہے، ہمارے پاس بڑے اچھا برین ہے، ہم بڑا تجربہ کار ہیں۔ وہ تجربہ جو تھا نا، مہنگائی کی صورت میں گھر گھر سمجھ آ گئی۔ وہ اسحاق ڈار جو ہر روز لندن سے وی لاگ کرتا تھا، کبھی انٹرویو دیتا تھا کہ ڈالر کو 150 پہ لے آؤں گا، 180 پہ لے آؤں گا، 190 پہ لے آ جاؤں گا، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، مفتاح غلط کر رہا ہے، ڈالر کو آزاد کر دیا، فری فال کر دیا، اس طرح پاسن تباہ ہو جائے گا۔ اب اس کو بھی آئے 100 دن ہو گئے اور ککھ نہیں ہوا۔ مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا ہے، بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا ہے، ڈالر کی قیمت میں بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے، بے چینی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو مسلم لیگ نون کا جو مختصر جو کنکلوژن ہے اس پارٹ پہ وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے جو دونوں بیانیے تھے نا، ان کا بیڑا غرق ہو گیا، اور وہ اس بیڑا غرق کے بعد، اس مسئلے کے بعد، اس تناؤ کے بعد الیکشن میں نہیں جا سکتے، وہ عمران خان کو نہیں پکڑ سکتے۔ لہٰذا اب انہوں نے سوچا ہے کہ اس کا توڑ یہ ہے کہ ہم بجائے براہ راست عمران خان سے لڑیں، پی ٹی آئی سے لڑیں، ہم پورے کا پورا ایک نیریٹو بناتے ہیں کہ اس زمانے کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، پرانی اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے خلاف سازش کی، ہمیں نکالنے کے لیے ہمیں جو تباہ و برباد کیا، اس کا اثر ہوا ہے کہ پاکستان کی اکانومی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ لہٰذا وہ نئے دشمن لے کے آنے، اور یہی ان کا کیمپین ہوگی، اور یہ آلموسٹ اس کو نواز شریف کی آشیرواد مل چکا ہے۔ نواز شریف نے اس کو یس کہہ دیا ہے کہ یہی پالیسی ہم لے کے جائیں گے، اور پارٹی کے اندر بہت بڑی اکثریت ہے جو سمجھتی ہے کہ اگلے الیکشن کے لیے ہم عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے یہی ہمیں راستہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ اب یہ ان کا نیریٹو بیانیہ کس طرح بکتا ہے کہ نہیں بکتا، یہ آنے والے حالات بتائیں گے۔ میں تھوڑی سی آج کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی آپ سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بیانیہ کیوں یہ بنا رہے ہیں۔ یہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ موجودہ حالات میں یہ معاشی خوشحالی نہیں لا سکتے، یہ جو بے روزگاری ختم نہیں کر سکتے، مہنگائی کے جن کو قابو نہیں کر سکتے، اسی لیے انہوں نے ایک ایسا بیانیہ تشکیل دے رہے ہیں جس میں الزام ان سے اتر کے پرانی اسٹیبلشمنٹ پہ چلا جائے، جنرل باجوہ پہ چلا جائے، جنرل فیض پہ چلا جائے، حاکم نثار پہ چلا جائے، آصف کھوسہ پہ چلا جائے، اور یہ چلا جائے کہ عمران خان نے ان ساری حکومتوں سے مل کے پاکستان میں حکومت کی اور 4 سال اپنی نہیلی سے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو آج کا جو پاکستان ہے، جو 9-10 مہینے سے مسلم لیگ نون چلا رہی ہے، اس کی میں تھوڑی سی آپ کو خبریں شیئر کرتا ہوں۔ صرف IMF کو خوش کرنے کے لیے یہ لوگ 200 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے پہ مجبور ہو گئے ہیں، اور ان ٹیکسوں سے یہ مزید ان کی بدنامی ہوگی، یہ پولیٹیکلی مزید لوز کریں گے۔ 1 ماہ میں پاکستان کے پاس اس وقت جو حقائق ہے، 1 ماہ کے لیے صرف پیٹرول کے ذخائر ہیں اور 1.5 ماہ کے لیے ڈیزل کے ذخائر ہیں، یعنی کہ دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن کے پاس 1 مہینے یا 1.5 مہینے سے زیادہ پاؤں نہیں ہے۔ پاؤں سے مراد ہے ٹریفک اور ٹرانسپورٹ کے لیے جو ہمیں ڈیزل چاہیے، پیٹرول چاہیے، وہ اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس وقت کل کی خبر تھی 1300 پوائنٹس اسٹاک ایکسچینج میں ایک دن نیچے ہیں، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کاروباری والے سے، انویسٹمنٹ کے والے سے، سرمایہ کے والے سے اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ 30 دنوں میں کہہ رہے ہیں کہ اگر سٹیل کی LC نہ کھلی تو پاکستان کی سٹیل کی انڈسٹری ساری بند ہو جائے گی، اور سٹیل انڈسٹری بند ہونے کا مطلب ہے آپ کی کنسٹرکشن کی انڈسٹری بند ہو جائے گی، کنسٹرکشن کی انڈسٹری بند ہونے کا مطلب ہے 1 سے 2 کروڑ بندہ بے روزگار، پیسے کا لینا دینا ختم، پراپرٹی کو تباہ و برباد، ریئل اسٹیٹ تباہ و برباد۔
دالیں اور بیج تک آپ باہر سے نہیں منگوا رہے کیونکہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے. اس سے نقصان ہوگا کہ کھانے پینے کی چیزیں مزید مہنگی ہو جائیں گی. جب بیج نہیں آئے گا, جب باہر سے دالیں ہی نہیں آئیں گی, تو آپ اندازہ لگا لیں ڈالر کو بچانے کے لیے آپ کیا کیا سیکریفائز کر رہے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. بڑے جو یونٹ ہیں پاکستان میں, ان میں 6% یونٹ کی جو ڈیولپمنٹ تھی, جو اس کی ترقی تھی, وہ کم ہوئی ہے آگے جانے کے بجائے. کار انڈسٹری تقریباً پریکٹیکلی ساری بند ہے, سب کاروں والوں نے بند کر دیا ہے. ملر ٹریکٹر کا پورا پلانٹ جو ہے وہ بھی بند ہے. اب دو چیزیں ہیں, دو عذاب ان کے سر پہ آئے ہیں اور یہ کرنے پہ مجبور ہیں. اس کے لیے یہ پیٹرول مہنگا کر کے جو پیسے اکٹھے کرنے ہیں آئی ایم ایف کے لیے, اس کے لیے امکان ہے کہ 50 روپے فی لیٹر جو ہے نا لیوی کا ٹیکس ایک لگے گا پیٹرول پہ, اور اس کے علاوہ اس پہ جی ایس ٹی کا بھی ٹیکس لگ سکتا ہے کہ, اور آپ اندازہ لگا لیں اگر پیٹرول 300 350 پہ چلا گیا تو مہنگائی کہاں سے کہاں چلی جائے گی. اب یہ ساری جو صورتحال ہے, اس میں آپ یہ صورتحال میں آپ پھنسے ہوئے ہیں. آپ کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے. اگر آپ آئی ایم ایف سے پیسے لیتے ہیں تو مہنگائی بڑھتی ہے, اگر مہنگائی نہیں لیتے, آئی ایم ایف سے پیسے نہیں لیتے, تو آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں, ملک ویسے ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہو جائے گا. تو یہ جو معیشت کا سانپ ہے, جو معیشت کا جن ہے, یہ مسلم لیگ نون کو کھا رہی ہے, اس حکومت کو کھا رہی ہے, اور اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی سے کس طرح نکلیں. اسی کو نکلنے کے لیے انہوں نے یہ ایک بیانیہ بنایا ہے جس میں نے آپ کو 5 نام بتائے ہیں. ان پہ یہ میڈیا پہ پریس کانفرنسز میں ہر طرف سے اٹیک کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ اسی نہیں ذمہ دار ہے, سارا کچھ انہوں نے کیتا سی, یہ پرانی اسٹیبلشمنٹ کا کیا کرایا جس کی سزا ہم کاٹ رہے ہیں. اب ہمیں جب دوبارہ نیا مینڈیٹ ملے گا, نئی حکومت ملے گی, تو پھر پاکستان کو ہم جنت دوبارہ بنا دیں گے. اب سچ کیا ہے یہ آنے والے حالات آپ کو بتائیں گے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.